کشمیر کشمیر کا نام سنتے ہی ذہن میں نہ صرف خوبصورت جگہ بلکہ رونے پیٹنے کی امیج بھی بنتی ہے، کیونکہ کشمیر شروع سے ان حالات سے گزر رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ۔ پاکستان اسے اپنا حق بتاتا ہے جبکہ انڈیا اپنی زمین کا دعویٰ کرتا ہے۔ اصل میں کشمیر ہے کس کا؟ چلیے ماضی میں لے جا کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اگست 1947 کو، جب 1947 کے پارٹیشن پلان کے مطابق مسلم میجورٹی علاقوں نے پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ کشمیر کی 77% آبادی مسلمان تھی۔ اس حساب سے کشمیر پاکستان سے ملنا چاہیے تھا۔ ہندو راجہ ہری سنگھ ایسا نہیں چاہتا تھا، نہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتا تھا اور نہ ہی انڈیا کے ساتھ، بلکہ سوئٹزرلینڈ کی طرح ایک آزاد ریاست بن کے رہنا چاہتا تھا۔ ہری سنگھ کو پتہ تھا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ جاتا ہے تو انڈیا دشمن بن جائے گا، اور اگر انڈیا کے ساتھ ملتا ہے تو پاکستان اور اس کی عوام اس سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ دونوں بڑے ملکوں کے درمیان پھنس کے نہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ ایک درمیانی بفر سٹیٹ بن کر اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں سے کہانی اب چینج ہونے لگی۔ کشمیر کے مغرب میں پونچھ کے علاقے کے تقریباً 60,000 مسلمان جوان ورلڈ وار 2 میں برٹش آرمی کی طرف سے لڑ کر واپس آئے تھے۔ وہ اب بے روزگار تھے۔ مہاراجہ ان جوانوں کی طاقت سے ڈرتا تھا اور انہیں آزاد نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پاکستان کشمیر پر دعویٰ کرے گا تو اس کی عوام ضرور پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے گی۔ ان پر اتنے سخت ٹیکس اس لیے لگائے گی تاکہ وہ معاشی کمزوری کو سب سے بڑی کمزوری سمجھیں اور اسی میں پھنس کر رہ جائیں۔ جب عوام نے ٹیکس دینے سے منع کیا تو راجہ کی دوگرا فوج نے عوام پر ظلم شروع کر دیا۔ کسانوں کی فصلوں کو جلا دیا گیا، بچوں اور بوڑھوں کو گھر کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا۔ یہ ظلم اتنا بڑھ گیا کہ پونچھ سے دوسرے علاقوں میں بھی دنگے فساد شروع ہو گئے۔ نومبر 1947 کی شروعات میں ایک ایسا قتل عام شروع ہوا جو آج بھی کشمیر بلیک ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جموں کے سرکاری حکام نے اعلان کیا کہ جو مسلمان پاکستان جانا چاہتے ہیں انہیں سرکاری پروٹیکشن میں بسز کے ذریعے پاکستان بھیجا جائے گا۔ یہ سن کر ہزاروں معصوم مسلمان خوشی خوشی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان بسوں میں بیٹھ گئے، لیکن ان بسوں کو سیالکوٹ لے جانے کی بجائے جموں کٹوا روڈ پر سنسان پہاڑوں میں روک دیا گیا۔ وہاں پہلے سے تیار ہتھیاروں کے ساتھ دستے موجود تھے۔ انہوں نے معصوم مسلمانوں پر تلواروں اور بندوقوں سے حملہ کر دیا۔ ہزاروں مرد قتل ہوئے اور خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ دی لنڈن ٹائم نیوز پیپر 10 اگست 1948 کو ایک سال بعد لکھتا ہے، جموں کے علاقے میں تقریباً 2,37,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ جولائی 1947 کو سردار پٹیل نے مہاراجہ ہری سنگھ کو ایک خفیہ خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے کہا، آپ کو انڈیا سے پوری مدد ملے گی، آپ فکر نہ کریں۔ پاکستان کو جب اس کی خبر ملی تو قائد اعظم کو بہت افسوس ہوا اور یہاں سے شروع ہوا آپریشن گلمرگ، پاکستان کا ٹاپ سیکرٹ آپریشن۔ راولپنڈی میں ایک خفیہ کمرے میں پاکستان آرمی کے میجر جنرل اکبر خان، جو ملٹری ویپن کے ڈائریکٹر تھے، ان کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ جنرل اکبر خان نے اپنا فرضی نام جنرل طارق رکھتے ہیں، طارق بن زیاد کے نام پر۔ پاکستان آرمی سیدھا سامنے آ کر حملہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دونوں ملک نئے تھے اور فوج ابھی تک تقسیم ہو رہی تھی۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا اور وزیرستان کے غیرت مند قبائلی لشکر یعنی پٹھان جوانوں کو آگے کیا جائے گا۔ جب 22 اکتوبر کی رات کو پاکستان کے قبائلی لشکر مظفر آباد کے راستے داخل ہوئے تو سرحد پر J&K اسٹیٹ فورس کی 4th جموں اینڈ کشمیر تعینات تھی۔ اس ریجیمنٹ کے آدھی فوج مسلمان تھی، جن کی قیادت کیپٹن اعظم خان اور صوبیدار میجر شیر خان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دوسرا کمانڈر کرنل نریان سنگھ کو قتل کر کے سرکاری اسلحہ خانے پر قبضہ کیا اور قبائلی لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اب لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی فوج آگے بڑھنے لگی۔ اہم پل جسے ڈومل برج کہتے ہیں، یہ سری نگر جانے کا واحد راستہ تھا۔ پونچھ فوج نے اسے گرانا شروع کر دیا، مگر جلد ہی قبائلیوں نے ان تک پہنچ کر پل کو توڑنے سے روک لیا۔ لیکن برہمولہ پہنچ کر لشکر کے کچھ دستوں نے ڈسپلن توڑ دیا
وہ وہاں لوکل دکانوں کو لوٹنے مارنے میں اور آرام کرنے میں لگ گئے۔ ان کی سستی اور لوٹ مار کی وجہ سے پورے 48 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ 25 اکتوبر کی رات کو مہاراجا نے اپنا سارا قیمتی سامان مہارانی تارا دیوی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سری نگر چھوڑ کر جموں کی طرف بھاگ گئے۔ بھاگنے سے پہلے مہاراجا نے اپنے افسر کو ایک ریوالور دی جو اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا اور کہا، اگر صبح تک انڈیا آرمی کی مدد نہ پہنچے تو مجھے سوتے ہوئے گولی مار دینا، کیونکہ میں قبائلیوں کے ہاتھ زندہ نہیں آنا چاہتا۔ جب مہاراجا جموں پہنچے تو انہوں نے دہلی میں جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل سے رابطہ کیا اور ان سے فوجی مدد مانگی۔ انڈیا نے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرط رکھ دی، جب تک آپ انڈیا میں شامل ہونے والے کاغذات پر سائن نہیں کریں گے تو انڈیا آرمی مدد نہیں بھیجے گی۔ انڈیا کے ٹاپ سرکاری افسر وی پی مینون فلائٹ پکڑ کر جموں پہنچے۔ انہوں نے مہاراجا ہری سنگھ سے ان کاغذات پر سائن کروا لیے جس کے تحت کشمیر قانونی طور پر انڈیا کے حصہ بن گیا۔ پاکستان اور انٹرنیشنل تحریک دان الستیر لیمب اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کاغذات پر اصلی سائن 26 اکتوبر کو ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ انڈیا نے فراڈ کر کے بعد میں پرانی تاریخ لکھ دی تھی۔ قبائلی لشکر برہمولہ سے نکلا ہی سری نگر کے قریب پہنچا تھا، اچانک ان کا سامنا انڈیا آرمی سے ہو گیا۔ اگر لشکر 48 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیتا تو انڈیا کے جہاز کبھی بھی لینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ چلا کہ انڈیا آرمی سری نگر میں لینڈ کر چکی ہے تو ان کا خون کھول اٹھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کے ایکٹنگ کمانڈر ان چیف ڈگلس گریسی کو حکم دیا، پاکستان آرمی کے باقاعدہ دستوں کو فوراً کشمیر بھیجو اور انڈیا آرمی کو روکو۔ جنرل گریسی نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ برٹش فیلڈ مارشل سر کلاڈ ایچلنگ ان کے مطابق اگر پاکستان آرمی آگے بڑھی تو دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ جنوری 1949 کو یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ جہاں جو فوج کھڑی تھی وہاں ایک لکیر کھینچ دی گئی جسے آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک آزاد کشمیر اور دوسرا انڈیا آکوپائیڈ کشمیر۔ 13 اگست 1948 کو یونائٹڈ نیشن نے ایک اہم ریولیوشن پاس کی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ کشمیر کے مطابق وہاں کی عوام خود طے کرے گی کہ انہیں پاکستان جانا ہے یا انڈیا۔ اس کو رائے شماری کہتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کے لیے ایک شرط رکھی تھی، پہلے پاکستان اپنی فوج پیچھے ہٹائے، پھر انڈیا اپنی فوج کم کرے اور پھر الیکشن ہو۔ پاکستان کو خوف تھا کہ اگر انہوں نے فوج ہٹا لی تو انڈیا پورے کشمیر پر قبضہ کر لے گا، اور یہی خوف انڈیا کو تھا کہ اگر انہوں نے فوج پیچھے ہٹا لی تو پاکستان پورے کشمیر پر قبضہ کر لے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ملک اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے اور آج تک کشمیر میں رائے شماری نہیں ہو سکی۔ جس مہاراجا ہری سنگھ نے ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ مل کر کشمیر کو پاکستان سے چھیننے کی کوشش کی، جون 1949 میں ہی شیخ عبداللہ کشمیر کے لوکل لیڈر اور جواہر لال نہرو نے دباؤ ڈال کر مہاراجا ہری سنگھ کو کشمیر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ انڈیا نے آرٹیکل 370 ہٹا کر دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن جب تک دنیا کے نقشے پر کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیررٹی لکھا ہے، جب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہیں، اور جب تک LOC پر دونوں ملک کی بندوقیں آمنے سامنے ہیں، تب تک یہ کہانی ادھوری ہے۔